اللہ کی شریعت کیا ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دین کی جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی ایک تو وہ علوم و فنون ہے جو ہم اپنی عقل سے سیکھتے ہیں، وہ ہمارے دنیوی علوم و فنون ہے، وہ ہماری دنیوی زندگی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے لیے معیشت کے اسباب پیدا کرنے ہوتے ہیں، اپنی سیاسی زندگی کو منظم کرنا ہوتا ہے، سہولتیں پیدا کرنی ہوتی ہیں، آفات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، بیماریوں کے علاج کرنے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ساری ضرورتیں بہت سے علوم کو پیدا کرتی ہیں۔ اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان میں سے کسی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قیامت میں سرخروئی کی تیاری کے لیے، یعنی اس میں دعوت بھی اسی کی دی جاتی ہے کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن یاد رکھو اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ موت پر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک نئی دنیا پیدا ہونے والی ہے، اس میں تمہیں اٹھایا جائے گا، وہی اصل دنیا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کمال بھی ظاہر ہوگا، اسے نقائص سے پاک کر دیا جائے گا۔ وہ ابتلا اور امتحان کی دنیا نہیں ہوگی، وہ جزا و سزا کی دنیا ہوگی۔ اس میں تم آباد ہونا چاہتے ہو اور فردوس اس کا حاصل کرنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، تو تیاری کرنی ہوگی۔ اور وہ تیاری کیا ہے، اس کو قرآن مجید ایک لفظ میں کہتا ہے تزکیہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر رکھنا ہوگا۔ اس پاکیزگی کے لیے علم میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو درست کرنا ہوگا، اور عمل میں بھی، دونوں پہلوؤں سے۔ تو علم و عمل کو پاکیزہ بنانے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے، یہ اس کا موضوع ہے۔ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں؟ اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو ایمانیات کی نوعیت کی ہیں، یعنی یہ چیزیں تم مانو گے، اس طرح مانو گے۔ مثال کے طور پر یعنی اللہ کو مانو گے اور اس طرح مانو گے کہ تنہا اسی کو مانو اور اس پر ایمان میں کوئی شرک کی آلودگی نہ ہو۔ یہ پاکیزہ بنانا ہے ایمان کو۔ تو یہ میں نے ایک مثال دے کے اس کو واضح کیا۔ چنانچہ ایمانیات ہے اور دوسری بڑی چیز اخلاقیات۔ ان دونوں کے مجموعے سے دین کی حقیقت وجود میں آتی ہے، اصلاً دین وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا جو تقاضا کیا ہے ہم سے، اس کا ظہور ہوتا ہے، اصل دین یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ رہنمائی فرما کر بعض چیزوں کو، یعنی دین میں جو اخلاقیات سکھائے گئے ہیں یا جو ہدایات دی گئی ہیں، ان ہدایات میں سے بعض چیزوں کو ایک باقاعدہ ضابطے کی صورت دے دیتے ہیں۔ ہم بھی دنیا میں یہی کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، ایک اخلاقی اصول ہے کہ آپ اگر باہر نکلے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسی سواری ہے جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کی جان کی حفاظت کی ضمانت دیں۔ یہ اخلاقی اصول ہے۔ یہ کسی بھی شخص کو آپ بتا دیں اور اس پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنے طریقے پر احتیاط کرے، تو اپنے طریقے پہ احتیاط کرے، اس کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے، ابھی ایک اخلاقی ہدایت ہے جو دے دی گئی۔ اس کو آپ پھر ضابطے میں بدلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بتائیں گے کہ جب تم باہر نکلو گے تو راستے پر ایسے چلو گے، موڑ مڑنا ہوگا تو اس طرح مڑو گے، فلاں اشارہ کرو گے، یا فلاں راستے میں ان چیزوں کا خیال رکھو گے، ان کی پابندی کرو گے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اخلاقی اصول نے ایک ضابطے کی صورت اختیار کر لی۔ انسانی معاشرے بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے یہاں عرف ہوتے ہیں، رواج ہوتے ہیں، رسوم ہوتی ہیں، تہوار ہوتے ہیں، ان میں یہی کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کو مسرت حاصل کرنے کے لیے ویسے تو اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی شادی کی تقریب ہے تو بس جیسے چاہیں، جس کا جی چاہے ناچ اٹھے، جس کا جی چاہے گانے لگ جائے، جس کا جی چاہے کھانا کھائے، لیکن اس کو ہم ایک رسم میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ ہم نے اس کو ضابطہ بند کر دیا۔ تو ضابطہ بندی کا نام شریعت۔